بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 3 رمضان المبارک ہے اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 3 رمضان المبارک کو سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان، فضیلت اور عظمت کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کس قدر احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان ہوئی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور سب سے چہیتی بیٹی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خاتون جنت بلکہ جنتی عورتوں کی سردار ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، فرمایا کہ آج ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی دنیا پر نہیں اترا تھا۔ استأذن ربہ ان یسلم علی، اس نے مجھے سلام پیش کیا، ویبشرنی بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور مجھے اس بات کی خوشخبری سنائی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے جو نوجوان ہیں ان نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعزاز میں ان کے ساتھ محبت اور احترام کے طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نشست سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور کھڑے ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کیا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست پہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو گویا ناراض کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت اس کا ایک اظہار یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جایا کرتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کر پھر سفر پر روانہ ہوتے تھے، اور جب سفر سے واپسی ہوتی تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جایا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سافر کان آخر الناس عہدا به فاطمہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرماتے تو سب سے آخری جس شخص سے وہ ملاقات کرتے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہوا کرتی تھی۔ وَإِذَا قَدِمَ مِن سَفَرٍ كَانَ أَوَّلُ النَّاسِ بِهِ عَهْدًا فاطمہ، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے جس سے ملاقات کرتے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہوا کرتی تھی۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداکی ابی و امی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ فداکی ابی و امی، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تو یہ الفاظ جو انتہائی کسی کے ساتھ محبت پر دلالت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ غائب درجے کی محبت کا اظہار اور اعلان ہوتا ہے، یہ الفاظ جو امتی اپنے نبی کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے استعمال فرمائے کہ فدا کی ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر قبل ابنتہ فاطمہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا کرتے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چوما کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، کہ اللہ رب العزت تیرے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے اور تیرے خوش ہونے سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، یعنی جس کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ناراضگی ہو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جس سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہوں اس سے اللہ رب العزت کی ذات بھی راضی ہو جاتی ہے۔
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، فمن آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی، جس نے فاطمہ کو ایذا پہنچائی، اس نے مجھ محمد کو ایذا پہنچائی۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کچھ فضائل تھے جو احادیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آپ کے لیے جاری ہوئے۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو سیدۃ نساء اہل الجنہ کا اعزاز حاصل ہے اور جنتی عورتوں کی سردار آپ کو قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر ایک اہم بات جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کے کردار سے ہمیں نمایاں نظر آتی ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا اور پاک دامنی ہے۔ اور یہ حیا اور پاک دامنی اس حد تک تھی، اس حد تک با حیا تھیں، اور مسلمان عورت کو ہونا بھی ایسا چاہیے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کا وقت آیا، یعنی وصال کا وقت قریب ہوا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا جو جنازہ ہے وہ دن کے وقت نہیں اٹھانا بلکہ رات کی تاریکی میں اٹھانا ہے، اس وجہ سے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا جو کفن ہے، کفن کا کپڑا ہے یا کفن کی جو چارپائی ہے، اس پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ اور نظر نہ پڑے۔ تو اس قدر با حیا، اس قدر پاک دامن تھی، اور یہی اسوہ ہماری مومن عورتوں کے لیے بھی ہے کہ انہیں بھی اپنے اندر حیا پیدا کرنی چاہیے، جو اسلام کا ایک بہت بڑا عظیم رکن ہے اور اسلام کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے کہ انسان کے اندر حیا ہونی چاہیے، پاک دامنی ہونی چاہیے، عفت ہونی چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے۔ تو ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اس سنہری کردار اور اس سیرت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور ان کی سیرت کے مطابق، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو بگارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرات اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قلبی محبت اور عشق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ خصوصی تعلق عطا فرمائے، اور ان کی سیرت و کردار کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔